پیج نمبر 41 پہ، ٹھیک ہے، جملے دیے تھے اور مجھے بتائیں کہ کس کس نے یہ جملے جو ہیں وہ کیے ہیں. ٹیل می. جی ویری گڈ. شیان جون کا تھمز اپ کا ریئیکشن آیا ہے اور باقی سب نے کیا نہیں کیا؟ نے تھمز اپ کا ریئیکشن دیا اور باقی سب نے کسی نے بھی نہیں دیا. مجھے بتائیں آپ کا کام ہوا ہے کہ نہیں. لاسٹ میں جب ہم نے بیٹا یہ کرنا ہے، میں نے آپ کی اٹینڈنس لینی ہے. آئی ول سی یور کاپیز، نوٹ کاپیز، کہ آپ نے اپنا کام جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے کہ نہیں، میں نے دیکھنی ہے. ٹھیک ہے، اوکے اوکے بیٹا، لیٹس اسٹارٹ. آج ہمارا نیا لیسن ہے روت فاؤ. آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے یہ نام سنا ہے یا نہیں سنا، لیکن یہ نام جو ہے بہت مشہور ہے. اور یہ جو روت فاؤ تھیں، میں آپ کو ویسے ہی پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی. ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ خدمت خلق کیا ہوتی ہے. خدمت خلق ہوتی ہے انسانیت کی خدمت کرنا، بے لوث خدمت کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ جو روت فاؤ تھی، انہوں نے انسانیت کی خدمت کی، بے لوث خدمت کی. ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ یہاں کی رہنے والی نہیں تھی، یہ جرمنی کے ایک شہر میں رہتی تھی. وہاں سے یہ پاکستان آئی. ان کے اندر یہ جذبہ تھا کہ میں نے دوسرے ملک میں جا کے دوسرے ملک کے جو غیر ملک ہے اس ملک کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. یہ بھی جذبہ ہر کسی میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، خدمت خلق کرنا ایک بہت ہی بڑی چیز ہے اور یہ بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو لیسن ہے یہ ہمارا اسی کے متعلق ہے کہ ہمیں کس طرح جو ہے ہم کس طرح اس کو فالو کر سکتے ہیں. آپ بھی اپنی زندگیوں میں اس کو لے کے آ سکتے ہیں. آپ یہ اس طرح تو نہیں کر سکتے جیسے کہ انہوں نے کیا ہے، روت فاؤ نے جو مطلب کہ بڑی انہوں نے خدمت کی ہے انسانیت کی. آپ اس طرح نہیں کر سکتے، لیکن آپ کی خدمت کیا ہو سکتی ہے 5 کلاس؟ آپ کی خدمت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کا کہنا مانیں، پیرنٹس کی خدمت کریں، ان کی بات سنیں، اپنے ٹیچرز کا احترام کریں، ٹیچرز نے جو کام دیا آپ اس کو فالو کریں، ٹیچرز کو تنگ نہیں کریں. ٹھیک ہے، آپ کی خدمت جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے. اگر آپ یہی کریں گے تو دیٹس انف فار یو، آپ کی سیج میں یہی کافی ہے. ٹھیک ہے، اوکے بیٹا، لیٹ اسٹارٹ آور لیسن. ہمارا لیسن ہے روت فاؤ. ٹھیک ہے، 9 ستمبر 1929 کو جرمنی کے شہر لیپزگ میں پیدا ہونے والی خوبصورت نرم دل لڑکی روت فاؤ نے انسانیت کی جو خدمت کی اس کی بہت کم مثالیں ملتی ہیں. ایک مثال مدر ٹریزا ہیں، جنہوں نے بھارت میں غریبوں اور نادار مریضوں کے لیے بہت کام کیا. ٹھیک ہے، روت فاؤ کی طرح میں آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی ایکسپلین کرتی جاؤں گی، اس کی وضاحت جو ہے وہ میں ساتھ ساتھ کروں گی. ٹھیک ہے، جو مدر ٹریزا تھی انہوں نے بھی جس طرح روت فاؤ نے پاکستان میں آ کے انسانیت کی خدمت کی تھی، اسی طرح مدر ٹریزا جو تھی انہوں نے بھارت میں انسانیت کی اسی مطلب کہ بیماری جو اس لیسن میں بتائی گئی ہے نا، جزام کی، کوڑی کی بیماری، کوڑ کی بیماری ہوتی ہے، اس کو جزام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی کی خدمت جو یہی جو بیماری کا علاج اور اس کی خدمت مریضوں کی جو ہے نا وہ مدر ٹریزا نے بھارت میں کی تھی، انڈیا میں کی تھی. ٹھیک ہے، اور روت فاؤ جو تھیں، روت فاؤ نے پاکستان میں جزام کے مریضوں کے لیے جو کام کیے ان کی وجہ سے وہ پاکستان کی مدر ٹریزا کہلائی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ مدر ٹریزا نے بھی بھارت میں یہی کام کیا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے بھارت کے لوگوں کی خدمت کی تھی اور ان کو وہ وہاں کی مدر ٹریزا تھی، یعنی کہ وہ ان کا نام ہی مدر ٹریزا تھا. لیکن روت فاؤ کو پاکستان کی مدر ٹریزا اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان میں جزام کے مریضوں کا علاج کیا، جن کو کوڑ تھا، جو اس بیماری میں مبتلا تھے، ان کا انہوں نے بڑا مطلب کہ بے لوث جو ہے ان کی خدمت کی، ان کا علاج کیا. پاکستان کے پتہ نہیں کس کس شہر میں وہ گئی، کون کون سی جگہوں پہ انہوں نے جا کے ان مریضوں کی بڑی خدمت کی. ٹھیک ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ بہت کم لوگ ہیں جو مطلب اس طرح اپنی زندگی جو ہے وہ دوسروں کی خدمت کے لیے سرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے ہے روت فاؤ ڈاکٹر تھیں. ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر تھیں. فلاحی کام کرنے والی ایک تنظیم نے انہیں بھارت بھیجا. راستے میں وہ کراچی رکی. اتفاقاً کراچی کے سٹی ریلوے اسٹیشن کے پاس واقع جزام یعنی کوڑ کے مریضوں کی بستی میں ان کا جانا ہوا. وہ کہتی تھی وہاں کے مناظر نے میری زندگی بدل دی. میں نے کراچی میں رہ کر ان مریضوں کے علاج اور دیکھ بھال کرنے کا فیصلہ کیا. ہاں جی، روت فاؤ کو نا ایک تنظیم نے نا بھارت میں بھیجنے کے لیے بھیجا تھا.
ایک تنظیم نے ان کو وہاں بھیجنے کا انتظام کیا، لیکن وہ جو تھی نا وہ کراچی میں رک گئی، راستے میں ہی رک گئی. وہاں پہ انہوں نے ایک بستی میں ان کا جانا ہوا اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بستی میں بہت سارے جو ہیں وہ مریض ہیں، کوڑ کے مریض ہیں. وہاں پہ ان کی زندگی میں نا ایک نیا موڑ آ گیا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان مریضوں کو ایک دم سے جو ہے وہ ان کا دل ایسے نرم ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں اب میں یہاں پہ رکوں گی. انہوں نے یہی فیصلہ کیا اور جہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ مریض بہت زیادہ ہیں تو میں وہیں سے اپنا جو ہے وہ کام جو ہے فلاحی جو اپنی خدمت ہے اس کو کیا شروع کروں گی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ مریضوں کا علاج کرنا شروع کیا، ان کی دیکھ بھال کرنے کا فیصلہ کیا. ہزاروں سال سے دنیا میں جذام یعنی کوڑ کی بیماری پائی جاتی ہے. اس بیماری میں مریضوں کی حالت بہت بری ہو جاتی ہے اور لوگ انہیں شہر میں یا شہر سے باہر بنائی گئی بستیوں میں چھوڑ آتے ہیں. ہاں جی، یہ جو کوڑ کی بیماری ہوتی ہے یہ بہت بری ہوتی ہے. لوگ جو ہے اس سے دور بھاگتے ہیں کہ یہ کہیں ہمیں بھی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اس بیماری میں لوگوں کی حالت جو ہوتی ہے وہ بہت بری ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جو تھے وہ مریض جو تھے ان میں یہ بیماری پائی گئی اور بہت ساری بستیوں سے لوگ آ کے اس شہر میں جا کے جہاں پہ روت فاؤ خدمت کاری تھی وہاں پہ جا کے مریضوں کو چھوڑ آتے تھے، جہاں جانوروں سے بدتر زندگیاں گزار کر ان کا انتقال ہو جاتا. ہاں جی، بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کا کوئی علاج نہیں کرتا تھا، کوڑ کے مریض تھے تو ان کا وہ بھی بیچارے جو تھے وہ اسی بیماری میں مر جاتے تھے. ٹھیک ہے. آگے ہے جی، کراچی کی بستی میں ایک جھونپڑی کے اندر انہوں نے اپنا کلینک قائم کیا. ہاں جی، پھر کراچی میں اسی بستی میں ایک جھونپڑی کے اندر انہوں نے ایک چھوٹا سا اپنا کلینک قائم کیا اور وہیں پہ انہوں نے اس کا علاج شروع کیا. مریضوں کی مرہم پٹی، علاج اور دیکھ بھال شروع کی. آہستہ آہستہ ان کی مدد کے لیے اور لوگ آتے گئے جن میں ڈاکٹر آئی کے گل بھی شامل تھے. انہوں نے ڈاکٹر روت فاؤ کے کام میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا. کلینک کے لیے جگہ خریدی گئی. ہاں جی، کلینک کے لیے باقاعدہ انہوں نے کیا کیا، جگہ خریدی. میری ایڈیلیڈ لیپروسی سینٹر کا نام جو تھا اس سینٹر کا نام جو تھا یہ رکھا گیا تھا. یہاں نہ صرف پورے پاکستان بلکہ افغانستان سے بھی لوگ علاج کے لیے آنا شروع ہو گئے. ہاں جی، جب لوگوں نے دیکھا کہ جی یہاں پہ ایک باقاعدہ سینٹر کھل گیا ہے، اس بیماری کا علاج ہونا شروع ہو گیا ہے، تو نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان سے بھی لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آنا شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے پاکستان کے دوسرے شہروں اور علاقوں میں 157 جزام کلینکس کھولے. ہاں جی، پھر دیکھیں ایسے آہستہ آہستہ کیا ہوا، ایک مطلب کہ انہوں نے جب کلینک کھولا پھر آہستہ آہستہ جو تھے انہوں نے اس کی تعداد جو بڑھ گئی اور مختلف علاقوں میں جا کے 157 جزام کلینکس کھول دیے تاکہ جو ہے وہ مریضوں کا علاج جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے. کیونکہ جب پاکستان کے اندر سے اتنے مریض آئیں گے اور پھر دوسرے جیسے کہ افغانستان سے بھی آپ نے پڑھا ہے کہ مریض آ رہے تھے تو پھر کیا تھا کہ ایک کلینک یا تھوڑے سے زیادہ 2-4 کلینک جو تھے وہ ہو گئے کم ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے مزید جگہ خریدی، مزید علاقوں میں گئے اور وہاں بھی جو ہے وہ کلینکس جو ہیں وہ کھول دیے تھے. اور آگے ہے جی، اس کے لیے انہوں نے پاکستان اور جرمنی سے عطیات بھی جمع کیے. ان کلینکس میں تقریباً 60,000 مریضوں کا علاج ہو چکا ہے. ہاں جی پھر ظاہری بات ہے بیٹا، جب کسی بھی چیز کو رن کرنا ہو، ہمیں کسی چیز کو چلانا ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے اس کے لیے ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کیا کیا، پاکستان اور جرمنی سے جو ہے وہ ڈونیشن اکٹھی کی اور پھر ان کلینکس میں سرو کی اور وہاں پہ 60,000 مریضوں کا جو وہ ہے علاج کیا گیا وہاں پہ. ٹھیک ہے. آگے جی نیکسٹ پیج پہ آئیں. یہاں تک کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لیسن کی سمجھ آ رہی ہے؟ تھمز اپ کریں. ویری گڈ شاویز، شاباش شیان، شاباش، ویری گڈ. یس آئی کین سی. گڈ جی. نیکسٹ. 1988 میں گراہ قدر خدمات کے سلسلے میں ڈاکٹر روت فاؤ کو پاکستان کی شہریت دے دی گئی. ہاں جی، پھر کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ جرمنی سے آئی تھی یہاں پہ، پھر جب پاکستان کے لوگوں کا انہوں نے اتنی خدمات بے لوث خدمت کی، انہوں نے کوڑ کے مریضوں کا علاج کیا، جزام
1988 में ग्राहक कदर खिदमात के सिलसिले में डॉक्टर रूथ फाओ को पाकिस्तान की शहरियत दे दी गई जी। फिर जब उन्होंने देखा कि रूथ फाओ जो है वो बहुत खिदमत कर रही हैं, उन्होंने पाकिस्तान में बहुत सारे मरीजों का इलाज किया है, बेलौस खिदमत की है, डोनेशन जो है वो इकट्ठी की है, इतने क्लिनिक्स खोले हैं, फिर उनको क्या किया गया, उनको वहाँ की शहरियत सिटीजन जो है वो सिटीजनशिप जो है, शहरियत जो है वो दे दी गई। ठीक है। उनकी मुसलसल मेहनत और कोशिश की वजह से 1996 में आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान को एशिया का पहला मुल्क करार दिया जहां जुजाम की बीमारी पर काबू पाया गया जी। ये देखें कि ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कि उन्होंने इतनी मेहनत और इतनी कोशिश की कि 1996 में आलमी इदारा सेहत ने, जो मतलब कि इदारा जो चलता है ना इसका, जहाँ पे इलाज होता है बीमारियों का, सेहत का, मतलब कि जो तजवीज़ात दी जाती हैं, ठीक है, उसने पाकिस्तान को एशिया का सबसे बड़ा पहला मुल्क करार दिया कि जहाँ पे जो कोविड के मरीज थे उनकी जो बीमारी का ना सिर्फ इलाज किया जाता था बल्कि उस पर काबू भी पा लिया, यानी उसकी रोकथाम जो है वो बड़ी अच्छी तरह हो गई। ये सारा क्रेडिट किस बंदे को गया? ये सारा क्रेडिट रूथ फाओ को सबसे पहले गया, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया था, वो ही बेसिक थी इसकी। ठीक है जी। और हजारों मरीजों के बजाय चंद मरीज रह गए जिनका इलाज जारी है। हाँ जी, ना सिर्फ जी जुजाम की बीमारी पर काबू पाया गया, और हजारों की बजाय अब जो है वहां पे सिर्फ चंद मरीज रह गए हैं, ठीक है, जिनका इलाज जारी है। अब उनका इलाज जो है अभी हो रहा है। जुजाम पर काबू पाने के बाद अब इन क्लिनिक्स में टीबी और नाबीनापन का इलाज किया जा रहा है जी। अब जो है वो वहाँ पे जो है ना उसकी जब जुजाम की जो है वो बीमारी उस पे काबू पाया गया ना, तो अब उन क्लिनिक्स में टीबी का भी इलाज होता है, और जो वो ब्लाइंड लोग हैं जिनको नजर नहीं आता, जो ब्लाइंड है, जो नाबीना है, ठीक है, नाबीनापन का भी इलाज जो है वहाँ पे अब किया जा रहा है। उन्होंने अपनी निगरानी में, सब अपनी बुक्स की तरफ देखिएगा, उन्होंने अपनी निगरानी में लोगों के इलाज मुआवजे के लिए लोगों को तरबियत देने का काम भी किया। जुजाम के मरीजों के इलाज और देखभाल के अलावा उन्होंने 2005 के जल्जले और 2010 के सैलाब में भी लोगों की बहुत मदद की। हाँ जी बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रूथ फाओ थी वो ना सिर्फ उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस बीमारी का इलाज किया, बल्कि जब 2005 में जल्जला आया, ठीक है, उसमें भी उन्होंने खिदमत खलक किया, उन्होंने लोगों की बड़ी मदद की। 2010 के सैलाब में भी उन्होंने लोगों की बड़ी जो है वो मदद की। ठीक है, उनका जो ये जो जज्बा था वो कभी कम नहीं होता था। ठीक है, ये उनके अंदर एक खिदमत खलक का ऐसा जज्बा पाया जाता था कि वो हर वक्त तैयार रहती थी कि जहाँ भी लोगों को किसी भी हेल्प की ज़रूरत है, कहीं लोग परेशान हैं, किसी बीमारी में है या किसी मुश्किल में है, तो वो फौरन उनकी मदद के लिए तैयार हो जाती थी। ठीक है नेक्स्ट है जी, आपने एक इंटरव्यू में मुस्कुराते हुए उर्दू में बताया कि मैं सर पे चादर ओढ़े पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में जाती हूँ तो लोग मुझे पठान या अफगानी समझते हैं और कहते जाते हैं अम्मा को ना रोको। यूं मुझे हर जगह जाने की आज़ादी मिल जाती है। सब जानते हैं मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ मरीजों का इलाज और देखभाल है। जी देखें, क्योंकि वो बड़ी फेयर थी, बड़ी खूबसूरत थी, उनकी आंखें ग्रे और ब्राउन से कलर की थी, तो वो जो पाकिस्तानी लिबास जब पहनती थी ना, तो वो दूर दराज इलाकों में जाती थी, तो उनको कोई भी कहीं भी जाने से कोई रोकता नहीं था। वो कहते थे अम्मा को जाने दे, वो उनको यहाँ पठानी समझते थे या अफगानी समझते थे। तो यहाँ पे वो कह रही है कि मुझे हर जगह जाने की आज़ादी थी, और क्योंकि मेरा तो मकसद सिर्फ सिर्फ क्या था, मरीजों का इलाज और मरीजों की देखभाल थी। ठीक है, आगे है जी, डॉक्टर रूथ फाओ की 4 बहनें और एक भाई था। आगे उनकी जिंदगी के बारे में, जो उनकी पर्सनल जिंदगी थी उसके बारे में बता रहे हैं जी, कि उनकी 4 बहनें थी और एक भाई था। भाई का इंतकाल बचपन में हो गया था जी, उनका भाई अभी बचपन में छोटा ही था, एक ही भाई था, और उसकी क्या उन्होंने बताया कि उसका इंतकाल हो गया था। अपना मुल्क और अपना खानदान, दोस्त अहबाब छोड़कर बिल्कुल गैर लोगों में आकर रहना और उनकी खिदमत करना आसान काम नहीं था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की बेलौस खिदमत टीचर में आपकी गुजारी। आवाज प्लीज थोड़ा ऊंचा बोलें। ओके टीचर, टीचर यहाँ से जी वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा ओके टीचर जी, जी। ठीक है।
جی میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا انہوں نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی بلوز خدمت میں گزار کر 10 اور انسانیت کی بلوز خدمت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا اور انہوں نے یہیں پہ ہی 10 اگست 1917 کو جو تھا ان کا انتقال ہو گیا تھا, انہوں نے وفات پائی تھی. ٹھیک ہے, آگے نیکسٹ ہے جی. ان کی خدمات کے صلے میں ملنے والے اعزازات کی فہرست بہت لمبی ہے جی. پاکستان میں جب انہوں نے اتنی خدمت کی تو ان کے صلے میں ان کو بہت سارے اعزازات سے جو ہے وہ نوازا گیا, بہت سارے اعزاز جو ہیں وہ ان کو دیے گئے. حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں ہلال امتیاز, ہلال پاکستان, نشان قائد اعظم, ستارہ نشان قائد اعظم, ستارہ قائد اعظم کے اعزازات جو ہیں وہ دیے گئے. ٹھیک ہے, روت فاؤ کو سرکاری اعزازات کے ساتھ دفنایا گیا جی. ان کو سرکاری جو اعزازات, ظاہری بات ہے ایک مطلب کہ لیڈی ہے, انہوں نے اتنی خدمت کی ہے تو پھر ہم مطلب کہ پاکستان نے بھی ان کو اتنے سارے اعزازات کے ساتھ جو ہے وہ دفنایا تھا. ٹھیک ہے, قائد اعظم اور عبدالستار ایدی کے بعد یہ تیسری شخصیت تھی جنہیں یہ اعزاز ملے. ہاں جی, ان دونوں شخصیت کے بعد یہ تیسری تھی, خاتون تھی پاکستان کی, سمجھ لیں تیسری شخصیت اور خاتون شخصیت تھی کہ جن کو یہ اعزاز ملے تھے. ٹھیک ہے, ان کی وفات کے بعد آگے ہے جی, ان کی وفات کے بعد ان کی ذاتی رہائش گاہ کو عجائب گھر یعنی میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا. ہاں جی, جہاں پہ وہ رہتی تھی نا وہاں پہ ان جو تھا نا اس کو ایک میوزیم کا جو تھا وہ ایک اسٹرکچر بنا دیا گیا, اس کو اس میں تبدیل کر دیا گیا اور ان کی بے لوث اور مخلصانہ کوششوں کی جو انہوں نے بڑے مخلص ہو کے مطلب کوشش جو کی تھی کہ ان کے اعتراف میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کے جو سول اسپتال کا نام بھی تبدیل کر کے کون سا نام رکھا, ڈاکٹر روت فاؤ اسپتال رکھنے کا اعلان کیا. ٹھیک ہے, ڈاکٹر روت فاؤ نے کچھ کتابیں بھی لکھی جن میں ایک کتاب کا نام ٹو لائٹ اے کینڈل, شمع جلانا ہے جی. انہوں نے شمع ہی جلائی تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کیا تھا, شمع سے شمع جلتی ہے, انہوں نے ایک شمع جلائی اور اس کے عوض کیا ہوا, بہت ساری جو تھی وہ بیٹا آج آپ کو میری آواز نہیں آ رہی, سب یہی کہہ رہے ٹیچر اسپیک. آپ کو یہ سارے لیسن کی سمجھ آئی ہے جو میں نے آپ کو اوکے شاباش, سب بچے کہہ رہے ہیں یس ٹیچر, گڈ بیٹا گڈ. جی صفحہ نمبر 44 پہ آئیے گا سب بچے, 44 پیج پہ صفحہ نمبر 44 جی. اور وہاں پہ ہے ہمارے الفاظ معنی ہیں, فلاحی بھلائی کا کام, شہریت کسی ملک کا باضابطہ شہری ہونا, مخلصانہ پرخلوص, بے لوث بے غرض, رہائش گاہ رہنے کی جگہ, تنظیم منظم جماعت. ٹھیک ہے, یہ معنی جو ہے آپ نے اپنی کاپی پہ آج کرنے ہیں. دس از یور ورک ٹوڈے. سب اپنی ڈائریز پہ لکھ لیں, یہ معنی آپ نے اپنی کاپی پہ کرنے ہیں, نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد نیچے یہ والا کویسچن ابھی ہم نے کرنا ہے. سب بچے اپنی پینسل جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑیے گا, پینسل پکڑے سب بچے. معروضی سوالات کے جوابات کے دائرے میں جو ہے وہ کیا کرنا ہے, پینسل سے دائرے کو بھرنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم پہلے کرتے ہیں. ریڈی. ایک فلاحی کام کرنے والی تنظیم نے روت فاؤ کو کہاں بھیجا, کہاں بھیجا تھا, بھارت میں. نمبر 1, بھارت میں. ٹھیک ہے, پہلے پہ فرسٹ والے کو جو ہے پینسل سے بھریں. پھر ہے روت فاؤ کس پیشے سے وہ بستہ تھی, کس پیشے سے, میں نے بتایا نا وہ ڈاکٹر تھی. ٹھیک ہے, تو کس پیشے سے وہ بستہ ہوئی, طب کے پیشے سے. ٹھیک ہے, اس کو دائرے کو جو ہے وہ بھریں.
نیکسٹ ہے روت فاؤ نے پاکستان میں کس بیماری کے علاج کے لیے کلینکس کھولے؟ کس بیماری کے علاج کے لیے کلینکس کھولے تھے؟ ان باکس کریں مجھے. یس گڈ شاباش. فورتھ ون جزام. لکھیں اس کو دائرے کو جو ہے وہ پینسل سے بھریں. جزام. جی only 5-6 minutes are left بیٹا. فاسٹ ڈو اٹ فاسٹ. کراچی کے کس ہسپتال کا نام بدل کر ڈاکٹر روت فاؤ کے نام پر رکھا گیا؟ ہاں جی کس ہسپتال کا نام جو تھا وہ کاٹ کر ڈاکٹر روت فاؤ کا نام پہ رکھا گیا؟ کون سا والا؟ تھرڈ ون. ویری گڈ شاباش. آپ مجھے ان باکس کر رہے ہیں آنسر کر رہے ہیں. گڈ شاباش. تھرڈ والا سول ہسپتال جو ہے اس کا نام چینج کر کے ڈاکٹر روت فاؤ رکھا گیا تھا. لکھیے. ہاں جی اس میں رنگ بھرے. شاباش. جی آج آپ کا کام ہے آپ نے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں اور اس کی ریڈنگ ایک دفعہ خود سے کرنی ہے. ٹھیک ہے. What is second? سیکنڈ آپ کو بتایا روت فاؤ کس پیشے سے وابستہ تھی؟ روت فاؤ طب کے پیشے سے وابستہ تھی. طب کے. فرسٹ ون جو ہے یہ سیکنڈ والا اس کا ہے. ٹھیک ہے. نو ابھی سینٹینسز نہیں کرنے. ابھی ہم نے جہاں تک کام کیا وہاں تک ہی آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. میں اپنی اسکرین جو ہے وہ اسٹاپ شیئرنگ کر رہی ہوں بیکاز آئی ہیو ٹو ٹیک یور اٹینڈنس.